دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا دن آ گیا ہے۔ اگر آج یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا اور اللہ پاک سے دعا کری کہ مجھے 700 کروڑ دے دو تو اللہ پاک وہ بھی تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیں گے۔ بس آج اللہ رب العالمین کا یہ خاص نام اللہ الصمد اور ساتھ میں یا غنیو، اللہ والوں یہ 2 ناموں کو جب ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین آپ پر وہ رحمت کا سایہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ الصمد کے معنی ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اور یا غنیو کے معنی ہیں ایک غنی کر دینے والے، یعنی دولت عطا کرنے والے۔ اللہ والوں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو مانگنا نہیں پڑے گا، ہر چیز آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائیں گی۔ اللہ الصمد اس کے معنی اللہ بے نیاز ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یا غنیو یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، جس کے معنی ہیں مطلب ہیں ایک غنی کر دینے والی ذات، اور غنی صرف رب کر سکتا ہے، رزق صرف رب دے سکتا ہے، کامیابی صرف رب کی ہی طرف سے ہے۔ ہر طرح کی آسانیاں چاہتے ہو، ہر طرح کی کامیابیاں چاہتے ہو تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن ایک مٹھی چاول یا چینی پہ اللہ الصمد اور یا غنیوں کا یہ مشکل کشا وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، یوں تو آپ لوگ اس عمل کو ہر روزانہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب کبھی زیادہ پریشانی آئے، جب کبھی رزق کی تنگی ہو جائے، جب کبھی آپ کے گھر میں رزق اور پیسوں کی کمی آ جائے، جب کبھی آپ غربت تنگ دستی کا شکار ہو جائیں، تو پھر اس وقت یا غنیوں اور اللہ الصمد کا یہ عظیم و شان عمل ایک تسبیح کی صورت میں پڑھ لینا۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ 100 بار، یعنی ایک جو تسبیح ہوتی ہے، کوئی اگر بولے کہ ایک تسبیح کی صورت میں پڑھ لو تو اس کے معنی ہوتے ہیں 100 بار۔ تو یہ بات بھی ذرا آپ لوگ سمجھ لیں، بعض لوگ کامنٹ سیکشن میں یہ سوالات بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ والوں عمل جو ہے آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا یہ بہت ہی خاص ہے۔ لازمی اس عمل کو پڑھنا چھوڑنا نہیں۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھ لو، میں ہاتھ جوڑ لیتا آپ کے آگے کہ اس عمل کو پڑھ لو، تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور خاص طور پر میری بہنیں، خواتینوں، آپ لوگ اس عمل کو پڑھو، کیونکہ گھر آپ سے ہے، گھر آپ نے چلانا ہوتا ہے، ہر چیز، ہر نظام آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، گھر گھرستی آپ سے ہے۔ اس لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی ذمہ داری آپ لوگوں پر زیادہ ہے، اور آپ لوگ خود بھی اس عمل کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ جب آپ لوگ دوسروں کے لیے آسانی کرنے کا خالی ارادہ کریں گے، اللہ رب العالمین ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ دنیا کا سب سے خاص اور بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یوں تو پہلے بھی آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو ترتیب بتاؤں گا یہ مختلف ہے۔ اس ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ الصمد بڑا عظیم و شان نام ہے، اور ساتھ میں یا غنیوں، اور پھر آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ اللہ والوں بڑے عظیم نام ہیں، اور یہ جو عمل ہے اگر ایک مٹھی چینی یا چاول پر آپ لوگ پڑھیں گے تو پھر اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا، پھر ہر چیز آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گی، رزق بھی آپ کو ملے گا، دولت بھی آپ کو ملے گی، شہرت بھی آپ کو ملے گی، اللہ رب العالمین عزت بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والوں اگر عزت بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا دن آ جائے
تو پھر یہ خاص عمل پڑھ کر دیکھیے گا، یہ خاص عمل بالخصوص پڑھ لیجئے گا، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دے گا۔ اس لیے یہ عمل آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اللہ والوں یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شیئر ضرور کیا کریں۔ وجہ کیا ہوگی؟ جب دوسرے اس وظیفے کو پڑھیں گے نا آپ کے توسل سے تو آپ کے لیے آسانیاں پہلے ہوں گی۔ اللہ پاک ان کی پریشانی بعد میں دور کرے گا، پہلے وہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے وسیلہ بنے، اس کی مشکلات حل کرنے کا آپ ذریعہ بنے۔ اس لیے اللہ پاک پہلے آپ پہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اس لیے شیئر ضرور کیا کرے۔ آج کل تو کانٹیکٹ میں ہزاروں نمبر ہوتے ہیں، اگر اسٹیٹس پہ بھی لگائیں گے جب بھی 150 بندہ دیکھ ہی لے گا۔ اس سے ہوتا کیا ہے اللہ والوں، کسی کے دل میں اگر یہ بات گھر کر گئی اور کسی نے اس عمل کو پڑھا اور رب اس سے راضی ہو گیا، اس نے رب کو منا لیا، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور اس بندے کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں اور اللہ والوں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بہترین وظیفے دیکھنے کو ملتے ہی رہیں گے۔ اب اللہ والوں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، پھر وظیفے کے طریقہ کار اور ترتیب کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظریں بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں
فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندہ پریشان ہے ہی، اور ہر بندے کا اللہ والوں خواہشات بھی الگ ہوتی ہیں۔ کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں پسند کی شادی کر لوں، کوئی چاہتا ہے کہ میری بیماری ختم ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں آسانی ہو جائے، کوئی نوکریاں کر کر کے تھک گیا وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ ہر بندے کی خواہشات الگ ہیں، لیکن آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ آج جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، اللہ پاک سے سب مانگے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی ضرور فرمائے گا۔ چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ ایک مٹھی چاول یا چینی آپ کے گھر میں موجود ہے تو اس کو اپنے سامنے رکھ کے آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی،
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔
اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں قرآن پاک کا بہت ہی خاص جو ہے سورۃ الاخلاص، اس کی آیت نمبر 2 ہے، یعنی آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو یا غنیوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے، اتنا افضل ترین اور اتنا بے مثال عمل ہے کہ جس بندے نے بھی آج مٹھی بھر چینی پر یا غنی اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھا، اللہ رب العالمین نے بے شمار کی رحمتیں، برکتیں اس کے گھر میں نازل فرما دی۔ اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا غنیو، اللہ الصمد، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا غنیو، اللہ الصمد، دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا غنیو، اللہ الصمد، دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنیو اور اللہ الصمد کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 100 بار 100 ٹائمز یا غنیو اور اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس چینی پہ دم کر دیں جو چینی آپ کے پاس ہے۔ اللہ والوں، چینی ہر گھر میں موجود ہی ہوتی ہے، شاید میں آپ کو شروعات میں بتانا بھول گیا، لیکن چینی آپ نے اپنے ساتھ ضرور رکھنی ہے۔ اس وظیفے کی شرط ہے کہ مٹھی بھر چینی یا 1 پیالہ چینی آپ نے لازمی اس عمل کے ساتھ کرنی ہے۔ اب اللہ والوں، اس پہ دم کر دیں، اس پہ پھونک مار دیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے تو اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور دعا کریں، اللہ پاک سے مانگنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین سے دعا آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کا حل ثابت ہوگا۔ کیونکہ اللہ والوں، ہم لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں کرتے، ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن دعاؤں کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں جو کہ گستاخی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور دعا بھی اتنی ہی زیادہ روحانیت والے انداز میں اور نورانیت والے انداز میں کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت بالخصوص فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، دعا کر لی آپ لوگوں نے، اب اس چینی کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ چینی اگر آپ لوگ بتائی گئی جگہ پر نہیں رکھیں گے تو وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اب اس چینی کے آپ لوگ 2-4 کام کر سکتے ہیں، یا تو کسی ایسے غریب کے گھر میں بھجوا دیں جہاں پر ضرورت ہو، دوسرا آپ لوگ کچھ میٹھا بنائیں اور کسی یتیم کے گھر پہنچا دیں، یا کوئی مستحق ہو اس کو وہ میٹھا کھلا دیں، تو یہ بھی آپ کا عمل ہو جائے گا۔ یا پھر آپ اس چینی سے کچھ یعنی کہ ایسا بنائیں کہ وہ گولیوں کی ٹائپ ہو اور وہ آپ مچھلی کو کھلا دیں، تو یہ عمل جب بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں چیٹیاں وغیرہ کھا لیں تو وہ آپ لوگ اپنے گھر کے کونے میں یا پھر آپ لوگ اپنی چھت پہ ڈال دیں یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، تو بآسانی
چوٹیاں وغیرہ جو ہے وہ اس چینی کو کھا لیں گی، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ احتیاط ایک ہی کرنی ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے وہ چینی کے دانے نہ آئیں۔ تو اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کا اچھے انداز میں ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے آپ لوگ پوری کوشش کریں، باقی اللہ رب العالمین ہم سب کے نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اب اللہ والوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔